عبادت اس کی قبول ہوگی جو یار غار کا بھی نوکر ہوگا، حیدر کرار کا بھی نوکر ہوگا۔ یعنی عبادت کے ساتھ ادب ضروری ہے، ادب ہوگا تو عبادات قبول ہوگی، ورنہ الحمدللہ ہم سنی تو وہ ہے، بات یار غار کی بھی ہے تب بھی خوش، بات حیدر قرار کی ہے تب بھی خوش ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا حب ہؤلاء الاربع الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چار بندوں کی محبت صرف مومن کے دل میں آ سکتی ہے، یعنی صرف مومن ہی ان سے محبت کر سکتا ہے، اور کوئی بندہ ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ چار بندوں کی محبت، پہلے فرمایا ابو بکر، دوسرے عمر، فرمایا تیسرے عثمان، چوتھے علی، فرمایا یہ صرف مومن کے دل میں ان کی محبت داخل ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک کا بھی بغض رکھنے والا ہو تو پتہ چلا وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہوگا وہ ان چاروں سے محبت کرنے والا ہوگا، ان چاروں کا عطف کرنے والا ہوگا، ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض نہیں رکھنے والا ہوگا۔ الحمدللہ ہم سنی وہ ہے چاروں کا ذکر آئے، چاروں سے محبت کرتے ہیں، چاروں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی پتہ چلا ان چاروں سے محبت کرنا شیطانوں کا کام نہیں ہے بلکہ محمد عربی کے غلاموں کا کام ہے۔ اور ان کی محبت کے بارے میں تو فرمایا ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلاۃ و الصیام و الزکاۃ والحج فمن ابغض واحدا منهم یوم یحشر یوم القیامۃ من قبرہ الی النار۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا اللہ رب العزت تم پر ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، عثمان کی محبت، علی کی محبت، ان چاروں کی محبت اللہ رب العزت تم پر فرض کر دی ہے۔ چاروں کی محبت فرض ہے، کیسے؟ فرمایا کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام والزکاۃ والحج، فرمایا جیسے تم پر نماز فرض ہے ایسے ابو بکر کی محبت بھی فرض ہے، جیسے تم پر روزہ فرض ہے اسی طرح تم پر عمر فاروق کی محبت بھی فرض ہے، جس طرح تم پر زکوٰۃ فرض ہے اس طرح عثمان غنی کی محبت بھی تم پر فرض ہے، جیسے تم پر حج فرض ہے اسی طرح علی کی محبت بھی فرض ہے۔ فرمایا جس طرح یہ اعمال تم پر فرض ہے ان چاروں کی محبت بھی تم پر فرض ہے۔ اور فرمایا فمن ابغض واحدا منهم، کوئی ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا، احد النکرہ، کوئی ایک سے بھی، چاہے ابو بکر سے بغض رکھے، چاہے عمر سے بغض رکھے، چاہے عثمان غنی سے بغض رکھے، چاہے مولا علی سے بغض رکھے، ان چاروں میں سے کسی ایک سے بغض رکھنے والا ہوگا، لا صلاۃ لہ ولا صیام ولا زکاۃ ولا حج، اور نہ اللہ نے اس کی عبادت قبول کرنی ہے، نہ اللہ نے اس کی نماز قبول کرنی، نہ اللہ رب العزت نے اس کی زکوٰۃ قبول کرنی، نہ رمضان کے روزے قبول کرنے ہیں، نہ اللہ نے اس کا حج قبول کرنا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی عبادت قبول نہیں کرے گا جو ابو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت نہیں کرنے والا ہوگا۔ عبادت اس کی قبول ہوگی جو یار غار کا بھی نوکر ہوگا، حیدر کرار کا بھی نوکر ہوگا۔